ایسا تھا یہ انسان کہ جتنا ہم سوچیں جناب حبیب کے لیے کم ہے. کچھ خصوصیتیں ایسی ہیں جناب حبیب کی جس کا مقام قیامت تک جس کا جواب ممکن نہیں ہے. مثلا خصوصیت ہی ہے کارواں کربلا کی طرف جا رہا ہے. امام حسین سلام اللہ علیہ نے ایک جگہ پر کچھ پرچم تقسیم کیے. جب یہ سمجھ لیا کہ اب جنگ واقع ہونا ہے، جنہ مسلم شہید کر دیے گئے اور دوسرے لوگ کئی سفیر امام کے شہید ہو گئے، تو ایک جگہ پر قافلے کو روکا اور پرچم تقسیم کیا. کسی کو سردار بنایا، کسی کا اس کو پرچم دیا، کہیں کا سردار میں نے کہا، ذرا الگ الگ طریقے سے. ایک پرچم امام نے اپنے پاس رکھ لیا. کسی نے دیکھا کہ ایک بچ گیا، کہا مولا یہ بھی، کہا نہیں اس کا لینے والا آئے گا. یہ وہ حسین ہیں جو ایسی تقریریں کر رہے ہیں کہ جو لوگ مجمع یوں ہی آگے جائے وہ چھٹ جائے، لیکن یہی حسین کسی کا انتظار کر رہے ہیں. بعض روایات کے مطابق جناب حبیب کربلا پہنچنے سے پہلے پہنچ گئے امام حسین کے پاس، اور امام حسین نے پرچم رکھا. کچھ دیر کے بعد گرد اڑنا شروع ہوئی کوفے کی طرف سے. لوگوں نے دیکھا کہ کوئی فوج آ رہی ہے کیا؟ امام نے کہا پرچم لینے والا آ رہا ہے. دامن گرد چاک ہوا تو دیکھا حبیب ابن مظاہر آ رہے ہیں. امام حسین کا بچپن کا دوست ہے. بعض نے لکھا ہے رسول اللہ کے زمانے کو بھی در کیا ہے، مولا علی کے زمانے کو در کیا ہے، امام حسن کے ساتھ رہے. جناب مسلم کس کے بیعت لینے میں بہت زیادہ محنت کی ہے جناب حبیب نے کوفے میں. بہت سی چیزیں ہیں جناب حبیب کے ساتھ. یہ پہلی خصوصیت، اور بہت سی خصوصیات ہیں عرض کروں گا. دوسری خصوصیت، کربلا میں بہت سے لوگ آئے ہیں، دشمن کی طرف سے بھی آئے، ادھر ادھر سے بھی آئے، کتنوں کو حبیب لے کر کے آئے. تقریباً 10-11 لوگ تو حبیب نے بھیجے ہیں کوفے سے امام حسین کے پاس. مسلم نے اوسجا آئے ہیں، اور کئی لوگ جناب حبیب کے بھائی آئے ہیں، اور کتنوں کو بادیہ نشین کو لے کر کے آئے. کچھ لوگ قافلے سے ٹوٹ کر کے آئے. جناب حر آئے. حر کے علاوہ بھی 2 بھائی تھے جو قافلے میں یزید کی طرف تھے، یعنی ابن زیاد کی طرف، وہاں سے آئے. ظہر عاشورہ کے بعد آئے. کئی لوگ آئے ہیں ٹوٹ کر کے ادھر سے بھی، اور کئی. لیکن پوری ذمہ داری جہاں تک میں نے دیکھا کسی ایک کو بھی جناب زینب نے سلام نہیں کہلایا. ہمارا خطیب کسی کے لیے پڑھ دے، ہمارا شاعر کسی کے لیے کہہ دے، مجھے بحث نہیں ہے، لیکن مقتل گواہ ہے کسی ایک کو بھی جناب زینب نے سلام نہیں کہلایا. لیکن جب کسی نے جا کر کے بتایا کہ بی بی آپ کے بھیا کے بچپن کا دوست حبیب آیا ہے، تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کہا کہ فضا جا کے حبیب کو میرا سلام کہہ دو. کیا سمجھ رہے ہیں آپ اسے کہ معمولی چیز ہے؟ فضا حبیب کو میرا سلام کہہ دو. علی کی بیٹی شوخی نہیں ہے جناب زینب، کوئی آسان مرحلہ نہیں ہے. معصوم ہونا چاہیے جناب زینب کو سمجھنے کے لیے. علی کی علم لدنی رکھنے والی بیٹی، معصوم نے کہا ہے کہ علم لدنی جناب زینب کے پاس، اور کسی ایک کو جناب زینب نے سلام نہیں کہلایا. میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ کسی ایک کو بھی جناب زینب نے سلام کہلایا ہو سوائے جناب حبیب کے. یہ کیا مطلب ہے؟ تو جناب حبیب کو جا کے میرا سلام کہہ دو. فضا باہر آئی، حبیب مبارک ہو. کیا ہوا کہ علی کی بیٹی تمہیں سلام. جناب حبیب نے منہ پر تماچے مارے، خاک اٹھا کر کے سر پہ ڈالی. ہائے وہ وقت آ گیا کہ شہزادیاں غلاموں کو سلام کہیں. یہ ایک خصوصیت جناب حبیب کی. ساری فضیلتیں ہٹا کر کے اگر صرف جناب زینب کا سلام لکھ دیا جائے تو جناب حبیب کے لیے بہت ہے. ایک خصوصیت جناب امام سجاد نے دی جناب حبیب کو. آپ کو معلوم ہے جناب امام سجاد نے تمام لاشوں کو دفن کیا 13 محرم کو. کوفے کے قید خانے میں قید تھے جناب امام سجاد، وہاں سے آئے. جناب زینب نے دیکھا کہ امام سجاد نے ہتھکڑی کی طرف دیکھا تو کھل کے زمین پہ چلی گئی. بیڑی کی طرف دیکھا، اس نے پیروں کو چھوڑ دیا. کہ میرے لال کیا ہوا؟ کہ پھپھی اماں بنی اسد آ گئے. لاشوں کو دفن کرنے کے لیے بنی اسد مقتل میں آ رہے ہیں، اور اب میری ذمہ داری ہے
میں کربلا جا رہا ہوں. پھپھی اماں گھبرائیے کہ نہیں, ابھی آتا ہوں واپس. آ کر کے دفن کیا. جناب عباس کا جنازہ الگ, حر کے رسالے والے حر کے جنازے کو اٹھا لے گئے الگ. جناب عباس کو الگ دفن کیا امام حسین نے, امام سجاد نے. باقی سارے بنی ہاشم وغیرہ بنی ہاشم گنج شہیدہ میں دفن ہیں, لیکن جناب حبیب کو الگ دفن کیا. یہ خصوصیت دی ہے امام سجاد نے جناب حبیب کو. اور کہاں دفن کیا؟ امام حسین کے دروازے پر, جہاں امام حسین ذبح کیے گئے اور جہاں دفن کیے گئے دونوں کے بیچ میں. ایسا لگ رہا ہے کہ آج بھی حبیب امام حسین کے دروازے پر بیٹھے ہیں. ارے جاؤ تو پہلے باب الحسین سے اجازت لے کے جاؤ. میں پوری شہادت نہیں پڑھوں گا چونکہ ایک جملہ اور کہنا ہے آپ کے سامنے, توجہ کیجئے گا. یہ ایک خصوصیت امام سجاد نے دی. اور کربلا میں بہت سے کام جناب حبیب کے بحث نہیں. ظہر کی نماز کے لیے امام حسین نے جناب حبیب سے کہا, حبیب ان سے کہو دیر کے لیے جگہ روک دے کہ ہم نماز پڑھ لیں. اور جب گئے ہیں تو وہ جواب ملا ہے جو جناب حبیب سے برداشت نہیں ہوا. چونکہ فقیہ ہے, دین تھے, سمجھتے تھے. کہا مولا آپ نماز پڑھیے, ہم ان دشمنوں کو دیکھتے ہیں اور اب نمازیں بھیجتے پڑھیں گے جا کر کے. یہ کہہ کر کے حبیب تلوار سوت کے آگے بڑھے, چونکہ حکم یہی ہے کہ جنگ کے میدان میں کچھ لوگ نماز پڑھیں, کچھ لوگ جنگ کریں. اس کے بعد جو نماز پڑھ چکے ہیں وہ لڑیں, جو لڑ رہے تھے آگے نماز پڑھیں. حبیب اکیلے جنگ کر رہے ہیں, پوری فوج کو روک رہے ہیں اور سارے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. ادھر جناب حبیب کی نماز تمام ہوئی, امام حسین کی نماز تمام ہوئی, اور کچھ دیر کے بعد جناب حبیب گھوڑے سے گرے. آپ مقتل کربلا دیکھیے, کہیں پر یہ نہیں لکھا کہ امام حسین سلام اللہ علیہ کے چہرے پر کچھ شکستگی کے آثار آئے ہوں. نہیں, جتنا حسین عصر سے قریب ہوتے جا رہے تھے اتنا چہرہ کھلتا جا رہا تھا. اور جب خنجر کے نیچے آئے جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے. 2 موقع ایسے آئے ہیں جب امام حسین کو جھٹکا لگا, اور راوی نے لکھا فبان الانکسار فی وجہ الحسین. ایسا لگا حسین کے چہرے پر آثار شکستگی آئے, ایسا لگا کہ جیسے حسین ٹوٹ سے گئے. ان میں کا پہلا موقع کون سا تھا؟ جب حبیب گھوڑے سے گرے تو چہرے پر آثار شکستگی آئے. فبان الانکسار فی وجہ الحسین. میرا بچپن کا دوست چلا گیا. لاشیں پر آئے, للہ درک یا حبیب کنتا فاضلا تختم القرآن فی لیلۃ واحدہ. خدا تم پر رحمت کرے, تم ایک شخص فاضل تھے, ایک رات میں پورے قرآن کی تلاوت کرتے تھے. حبیب, مجلس تمام ہو گئی, صرف ایک جملہ سن لیجئے بس. حبیب کا سر بدیل نے قلم کیا. سر لے کر کے بدیل 2 لوگوں نے حبیب کو مارا. اس میں سے ایک حسین ہے بن نمیر اور ایک بدیل. حسین نے سر قلم کیا جناب حبیب کا اور کہا مجھے دے دو, چونکہ میں نے مارا. کہا نہیں, میں نے گھوڑے سے گرایا, میں حقدار ہوں. آپس میں مشاجرہ ہوا. اس نے کہا اچھا اتنی دیر کے لیے سر دے دو کہ ہم ایک بار کربلا میں سے گھما لیں, کہ لوگ دیکھ لیں کہ ہم نے مارا. کہا ٹھیک ہے. حسین نے سر لیا, گھوڑے کی گردن میں باندھا, ایک چکر کربلا میں لگایا. اس کے بعد یہ مقتل کے جملے ہیں, خطابت نہیں سمجھیے گا. اس کے بعد اس نے سر اس بدیل کو دے دیا, بدیل بن سارم, اس کو سر دے دیا. اس نے سر گھوڑے کی گردن میں لٹکایا, کوفے لے کر کے گیا. مجلس تمام ہو گئی, جب یاد آئے تو روئیے گا. گھوڑے کی گردن میں سر لٹکا ہوا ہے, کوفے لے کر کے گیا. دارالامارہ پر ہے, ابن زیاد کے پاس جانا چاہتا ہے. کیا دیکھا, کچھ دیر سے ایک 13-14 برس کا لڑکا سے ایک 13-14 برس کا لڑکا ساتھ چل رہا ہے. اسے کچھ شخص ہوا, کہا تم کون ہو, تو میرے ساتھ آ رہے ہو. کہا نہیں کچھ نہیں, کہ کچھ تو ہے, بتاؤ تو ساتھ میں آ رہے ہو. کہا یہ سر جو تم نے گھوڑے کی گردن میں لٹکایا ہوا ہے, یہ میرے بابا کا سر ہے. کہا یہ میرے بابا کا سر ہے. ارے اس سر کو مجھے دے دو, میں لے جا کے دفن کر دوں.
اس نے کہا نہیں نہیں ہم نے انہیں مارا ہے، قتل کیا ہے، ابن سعد سے جا کے انعام لیں گے کہ خدا تجھے اس کا انعام قیامت میں دے گا۔ اس بچے نے، سن سکیں گے آپ، اس بچے نے غور سے اس کی صورت کو دیکھا، ذہن بصورت کو نقش بنایا اور اسی دن سے باپ کے انتقام کی فکر میں لگ گیا۔ اسی نیت سے مصعب کی فوج میں داخل ہوا اور اس قاتل کو ڈھونڈتا رہا۔ ایک دن پا لیا، خیمے کے اندر تھا، جا کے اسے قتل کیا۔ میں آواز دوں گا، اے حبیب کے بیٹے، اے حبیب کے بیٹے قاسم، تم نے باپ کو قتل ہوتے